السلام علیکم ناظرین، دی اسکوپ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حسن نقوی حاضر ہے۔ ناظرین، میں کوئی اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے ملک سے باہر گیا تھا، جس کی وجہ سے 2 ہفتے تک آپ ہمارا شو نہیں دیکھ سکے، لیکن آئندہ سے آگے آپ ہمارا شو آج کی ایپیسوڈ بھی دیکھیں گے، اور نیکسٹ ویک سے آپ ریگولرلی ہمارا شو منڈے سے لے کے تھرسڈے تک رات کو 8 بجے نیا دور نیوز، جو ہمارا نیا ہم نے چینل شروع کیا، اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، وہ لنک ہم ڈال دیں گے شو کے اینڈ میں، تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایکسکلوسیو شوز، انالیسز اور نیوز بلیٹن سن سکیں۔ ناظرین، آج جو خبر ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ ہے، اس وقت وہ خبر کافی گرم ہے، وہ ہے لطیف کھوسہ صاحب کو جو ہے شو کاز نوٹس۔ لطیف کھوسہ ایک سینئر لائر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک رہے، اپنا پولیٹیکل کیریئر تھرو آؤٹ ہز پولیٹیکل کیریئر واز ود پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور گزشتہ کچھ دیر سے ان کی اور پارٹی کی پالیسی سے ریلیٹڈ ان کا اختلاف تھا، وہ ہو گئے، اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، اور وہ پبلک فورمز پہ بھی اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، پارٹی ڈیسیجنس کو بھی، اور پارٹی لائن کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے 11 اپریل کو پیپل لائرز فورم سے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جس کے پریزیڈنٹ تھے کھوسہ صاحب، جب سے پیپلز پارٹی جوائن کی تب سے ہی پریزیڈنٹ تھے، ان کو ہٹا کے تو نیر حسین بخاری صاحب کو جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا تھا۔ تو تب بھی یہ کچھ باتیں گرم تھیں، پی ٹی آئی کے انٹرنل کے کہتے تھے کہ شاید کھوسہ صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ پارٹی ان کو نکال دے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نظر آئی کہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھی، اور کھوسہ صاحب کولیشن گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے، اور پارٹی پالیسی جو تھی کچھ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنس کو ریلیٹڈ، کوئی بینچ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، اس پہ بھی وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جاتے رہے۔ لیکن جو حالیہ شو کاز نوٹس ان کو جاری ہوا ناظرین، وہ اس میں بات بیسیکلی یہ کی گئی ہے کہ آپ نے پارٹی لیڈرشپ کی اپروول کے بغیر ایک اور پارٹی کے سربراہ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں آپ کورٹ میں، وہ بھی ان کیسز میں جس میں کرپشن کیسز میں وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں، اور ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کیس ہے اس میں۔ ناظرین، کچھ پی ٹی آئی کے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر، کیونکہ ان کی اور اعتزاز صاحب کی ایک ہی پالیسی ہے، دونوں ایک ہی لائن پہ ہیں، اور آج کل عمران خان صاحب کے قریب بھی سمجھاتے ہیں، عمران خان صاحب انہیں اپریشیٹ بھی کرتے رہے، سابق وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں۔ تو بعض حلقوں کا پولیٹیکل ورکرز بھی، کچھ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ورکر سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو شو کاز نوٹس ملا ہے تو شو کاز نوٹس اعتزاز احسن صاحب کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان سے بھی پہلے سے پارٹی کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کر رہے تھے، سی سی کے اندر ہی بیٹھتے تھے۔ ناظرین، جب ایک بار میری قائرہ صاحب سے بات ہوئی اس حوالے سے، تو انہوں نے، جب یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر والا واقعہ ہوا تھا، جب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ریزائن بھی کر دیا تھا، ان سے ریزائن لے لیا گیا تھا اور پارٹی سے وہ چھوڑ گئے تھے، تب یہی بات ہوئی تھی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر پارٹی کے اندر میٹنگز میں تو بات کریں، لیکن وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے ٹی وی ٹاک شوز پہ تو نہیں ہے فورم جس پہ بات کی جائے۔ یہی معاملہ کھوسہ صاحب کا اور یہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے کہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پارٹی کو ان پبلک فورمز، مطلب ٹی وی پہ ٹاک شوز میں آ کے، مختلف جگہ پہ آ کے بالکل پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ شو کاز نوٹس میں بھی ان سے یہی جواب طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں لائے بغیر آپ نے کیسے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ ہیڈ کو۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ناظرین، فاروق نائک صاحب ہیں، وہ بھی ریپرزینٹ کرتے رہے پی ایم ایل این کے خواجہ آصف صاحب کو اور دیگر جگہ، لیکن ان معاملات میں وہ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد لیتے رہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ناظرین کہ اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہیں نا، وہ ریپرزینٹ کرتے رہے افتخار چوہدری، سابق چیف جسٹس کو، افتخار چوہدری صاحب کو، لیکن انہوں نے پارٹی لیڈرشپ سے اجازت لی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پارٹی پالیٹکس سے دور کیا تھا، تو انہوں نے ان کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں ایسا نظر نہیں آ رہا، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب لطیف کھوسہ صاحب کی اب یہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو یقینی طور پہ وہ پارٹی سے ممبرشپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو حلقہ ہم نے خبر ٹی ایف ٹی کے پلیٹ فارم سے پہلے ہی بریک کر دی تھی اپریل میں، کہ کھوسہ صاحب ذاتی طور پہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، کوئی تعلق اتنا سادہ رہا ہے تو وہ چاہتے تھے پارٹی ان کو فارغ کرے۔ تو جب ہماری اس وقت کھوسہ صاحب سے بات ہوئی تھی، تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ جی مجھے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ایک بھٹو وہ ہیں اور ایک بھٹو میرے اندر ہے، اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں، پیپلز پارٹی سے نہ علیحدہ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے، پارٹی نکالنا چاہتی ہے نکال دے۔ یہ بات انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے آن فون کال، میری کنورسیشن جو ان سے ہوئی تھی اس پہ بھی کہا۔ دوسری طرف ناظرین، ان کا جب ہم سے ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تو اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ضیاء کی باقیات کے ساتھ مل گئی ہے، پی ایم ایل این کو ضیاء کی باقیات انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جو یہ نواز شریف ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے ضیاء کے بچے ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی کیونکہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے، تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کا سارا بلیم ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین، پیپلز پارٹی بھی کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ جو میٹنگ ہوئی تھی سینسس کے حوالے سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی، اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا بھی یہ کلیم ہے کہ ہمیں وہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو الیکشن نئی یہ
حلقہ بندیوں کے بعد اور نئی مردم شماری کے بعد الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے اور الیکشنز ٹائم پہ ہی ہوں گے 90 دن میں. لیکن اب نظر آ رہا ہے جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ الیکشن شاید ٹائم پہ نہیں ہو پائیں گے اور یقیناً نہیں ہوئیں گے. اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ اس کے تیار بھی ہے کسی حد تک الیکشن میں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں. تو پیپلز پارٹی اس وقت کافی کنفیوز نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کی پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے جیسے سید حسن مرزا ہو گئے بڑے ایکٹیو ہیں, اسمبلی میں بڑے ووکل تھے, وہ تو اب تقریباً روزانہ کی بنیادیں پریس کانفرنس کر کے پی ایم ایل این کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. ابھی انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آلریڈی ریگنگ کا پلان بنا چکی ہے. اور ابھی انہوں نے کل کہا کہ ان کے پی ایم ایل این شاید اس لیے بھی الیکشن نہیں چاہتی کہ ان کے جو قریبی کچھ بیوروکریٹ سمجھاتے تھے وہ ان کا حصہ ہی ہیں, جس میں توقیر شاہ ہیں یا احد چیمہ ہے, وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. تو پیپلز پارٹی بیسکلی جو ہے وہ کنفیوژن آنا چاہ رہی ہے. وہ اپنی جو پالیسی دکھانا چاہ رہی ہے وہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ اینٹی عمران خان اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, لیکن ہو یہ پا رہا ہے کہ وہ نہ پوری طرح پرو اسٹیبلشمنٹ ہے نہ پوری طرح سے اینٹی عمران خان ہے. مطلب وہ اینٹی عمران خان تو ہیں آبویسلی, لیکن وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی جو دکھانا چاہ رہے ہیں ویسا ان کو وہ بائی نہیں کرے لوگ ان کا آرگیومنٹ. بلاول بھٹو صاحب کا بڑا شبالہانہ استقبال ہوا ملتان میں, وہ آئے ہیں, انہوں نے کیمپین بھی سٹارٹ کر دی ہے. پہلے بھی ان کے استقبال اچھے ہوتے رہے, لیکن کوئی بڑے جو ہیں کینڈیڈیٹس ونیبل کینڈیڈیٹس وہ پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے, کیونکہ عوام ابھی بھی جو ہے عمران خان کی بے شک ہم مانیں نہ مانیں مقبولیت عوام میں موجود ہے. اور الیکشن جو ڈیلے چاہتے ہیں ہلکے وہ بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ کیونکہ جو ان پاپولر اکنامک ڈیسیجنز ہوئے جس کی وجہ سے عوام اور مسائل میں گرتی گئی اور وہ خلاف ہوتی گئی, تو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ جو پی ٹی ایم کا حصہ تھیں وہ اگر اب الیکشن میں اس وقت جاتے ہیں تو یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ شاید عوام تو ووٹ نہیں دیں گے ان کو. تو جو حلقے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں مختلف حلقے کہ کچھ کم سے کم اکنامک ریوائول تھوڑا ہو جائے. اور وہ جب بھی آپ دیکھیں کیبنٹ جو بنائی گئی ہے فیڈرل وہ بھی اسی کام پہ کام کریے. ڈالر کا ہم نے ایک ریٹ دیکھا کم بھی ہوا ہے, کریک ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور باقی چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اس پہ بھی شوگر کے اوپر کریک ڈاؤن ہے, باقی چیزوں پہ کریک ڈاؤن ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اکنامک ریلیف دیا جائے عوام کو, اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. تو ناظرین یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ کھوسہ صاحب کے شاید یقیناً جہیں جدا ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو کب تک جوائن کرتے ہیں اور کیا ان کے پیچھے اعتزاز احسن صاحب بھی آ رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تو ابھی تک اپنا کوئی پولیٹیکل لائے عمل شو نہیں کیا, لیکن میں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا جو خاصہ تھا وہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی بہت سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی جس میں ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کیا جاتا تھا. لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی شاید ان کے اندر بھی پیشنس کم آ گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے ہیں, وہ ہیڈ کر رہے ہیں, بہت اچھے ہیں, کیپیبل ہیں, بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ان کو بھی اپنے تھوڑی پیشنس لانی پڑے گی اور برداشت کا مادہ لانا پڑے گا, کیونکہ جیسے حالات ہیں اس میں آپ اپنے وہ آپ کے کی لیڈرز رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ پارٹی کے اندر آ کے کرٹیسائز کریں لیکن باہر نہ کریں. اور دوسری طرف ان لوگوں کا بھی خیال جو لیڈرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو سی سی کے اندر کریں, جو پارٹی کا ایک فورم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آرگیومنٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینس اوپینین وہاں ہو سکتا ہے, لیکن آپ پبلکلی کریں گے تو جگہ صحیح کا باعث بنیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, جلد ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے, تب تک اپنے ہوسٹ حسن نقوی کو اجازت دیجیے. شکریہ.